and cash prizes. ایک ایسی حکومت جو خود اس وقت مینڈیٹ سے نہیں آئی ہوئی اور اس نے ایک حملہ کیا ہے آزاد عدلیہ کا جو لفظ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک سیاہ دن ہے اس حوالے سے کہ وہ آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے ایک ایسی حکومت کے کہ جو خود الیکٹڈ نہیں ہے۔ تو جب عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام انصاف کے لیے کس طرف دیکھے گی؟ اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سے ادارے بنائے گئے اور ان اداروں کو بنایا اس لیے گیا کہ پروٹیکشن کے لیے لوگوں کا پیسہ لوٹ کر اپنے ہی مرضی کے بندے بٹھا کے وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ پیسہ لوٹا گیا یا نہیں لوٹا گیا۔ آپ نیب کو دیکھ لیں، نیب نے کیا کیا آج تک؟ نیب نے کچھ بھی نہیں کیا، نیب نے صرف وکٹمائزیشن کی ہے۔ میں بندہ لگاؤں گا، وہ میرے کہنے پہ وکٹمائز کرے گا، آپ لگائیں گے وہ آپ کے کہنے پہ وکٹمائز کرے گا۔ یہ رزلٹ نکلا ہے، عوام کا 100 بلینز روپیز جو ہے اسپینڈ ہو چکے ہیں اس کے اوپر، جبکہ آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے سوائے وکٹمائزیشن کے۔ تو جب اپنی مرضی کے بندے آپ بٹھائیں گے اور مرضی کے بندوں سے آپ فیصلے کرائیں گے، مرضی کے بندوں کو آپ اختیار دیں گے، تو کبھی بھی وہ ادارے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے اور حال یہ ہے کہ آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے کہ قرضوں میں ہم ڈوب چکے ہیں۔ آپ جس ادارے میں جس سیکٹر میں دیکھیں پاکستان نیچے جا رہا ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور ایسے غلط اس طرح کے جو ترمیمیں کی گئی ہیں غیر آئینی طریقے سے، ان سے اس 25 کروڑ عوام کو تو فائدہ نہیں ہو رہا، چند اشرافیہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ غیر آئینی ترمیم، یہ بھی چند اشرافیہ کو صرف ان کو اوبلائز کرنے کے لیے کی گئی ہے، اور ان کے نیچے عدلیہ کو لا کر عدلیہ کو بھی آزاد کا لفظ ختم کر کے محکوم بنا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ترامیم کوئی سمجھتا ہے اگر کہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پہلے تو یہ مینڈیٹ واپس لیں گے، اور اس کے علاوہ جب بھی ہم انشاءاللہ عوام مینڈیٹ دے گی اور ہم آئیں گے، ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے، ہم ان کو مسترد کریں گے، ختم کریں گے، اور وہ ترامیم لائیں گے، ہم وہ ترامیم لائیں گے کہ جن ترامیم سے اس قوم کو فائدہ ہو، اس ملک کی عوام کو فائدہ ہو، اداروں کی مضبوطی ہو، بجائے اداروں کو کمزور کرنے کے، اپنے نیچے لانے کے۔ ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں یہ بتانا چاہوں کہ ہماری ایک نظریے کی جنگ ہے۔ اس نظریے کی جنگ میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زور سے، زبردستی سے، جبر سے ہمیں پیچھے ہٹا لے گا تو کچھ لوگ تو کمزور ہوں گے، اور مجھے آج بربلا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مشکل وقت آیا ہمارے اوپر، ہماری پارٹی کے اوپر، ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کیا تھا، ہمیں پتہ چل گیا کہ کون زمین فروش تھا، کون غدار تھا، کون بزدل تھا، اور کون وہ لوگ تھے کہ جو نظریے کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ جن لوگوں نے ووٹ دیا یا جن لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا لیکن عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کے لیے اس صف میں کھڑے ہوئے، انشاءاللہ آج رات تک ان سب کے نام آ جائیں گے، اور ہم کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس پارٹی میں کسی ایسے بندے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو نظریے سے ہٹ کر کوئی بہانہ بنائے، زمین فروشی پیسوں پہ کرے یا بزدلی سے کرے۔ بات ایک ہی ہے، ہمارے لیے برابر ہے یہ چیز، چاہے بزدلی سے وہ غداری کرے، چاہے وہ بک کے غداری کرے، غدار کرے، غدار غدار ہے، تاریخ میں غدار کو غدار ہی کہا جاتا ہے۔ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میری کوئی مجبوری تھی۔ جو کہتا ہے کہ مجبوری تھی استعفیٰ دے دیتا، استعفیٰ دے دیتا نا، استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ ذاتی مفاد کے لیے جو لوگ اس عوام کو دھوکہ دے کر عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر، جو لوگ ذاتی مفاد کے لیے جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی ہیں، انشاءاللہ قوم تو ان سے حساب لے گی ہی لے گی، ہم بھی حساب لیں گے ضرور، ہم ایسے چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ تو کسی کا یہ خیال ہے کہ بڑے آرام سے ہضم کر لے گا، انشاءاللہ اتنے آرام سے ہضم نہیں ہوگی۔ اور یہ جو جتنے ادارے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں اس وقت، میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں، بربلا یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جواب دیں ہیں ان چیزوں کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک میں جو بھی کریں آپ سے پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں۔ بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔